آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبیٰ پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں. صلی اللہ علیہ نبی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر بھیجا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہم سے بہت جگہوں پر کلام فرمایا اور مومنین کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ نے اپنے احکامات بالخصوص مومنین کے لیے رکھا، مسلمین کے لیے رکھا. اللہ نے ہر کسی کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی تابعداری کا حکم فرمایا کہ میرا محبوب جو کہتا ہے وہ کرو، میرا محبوب جس کا حکم دیتا ہے وہ کرو، اور میرا محبوب جن چیزوں سے باز رہنے کا حکم دیتا ہے ان چیزوں سے رک جاؤ. اور اسی کا نام شریعت ہے. اور جو شریعت کی پابندی نہیں کرتا اور اللہ کے احکامات کی فرما برداری نہیں کرتا، پھر اللہ کو ایسے شخص کی نہ تو کسی عبادت کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو اس کی کسی ریاضت کی ضرورت ہے. اللہ عبادتیں قبول اسی کی فرماتا ہے جو حب رسول میں سارے عملوں کو کرتا ہے. اور اگر حب رسول ہی، رسول کی محبت ہی اگر اس کے دل میں نہ ہو، پھر وہ پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے، اللہ کو اس کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ ہمیں نمازیں اگر ہم پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حج وغیرہ جو بھی عمل کرتے ہیں، یہ ہمارا سارا عمل ہمارے ہی لیے ہے. ہم اللہ کے لیے کچھ نہیں کرتے. اللہ نے جو بھی ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہم ان کے بدلے میں اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز ہے، انسان نماز پڑھتا ہے. فائدہ اس کا ہے کہ نماز فرشتوں سے دوستی کا سبب ہے، نماز پل صراط سے آسانی سے پار کرانے والی ہے، نماز قبر کو منور کرنے والی ہے. نماز اپنی اپنی فضیلتیں، کافی فضیلتیں ہیں نماز کی. تو یہ کس لیے؟ پل صراط ہمیں پار کرنا ہے، حشر میں جواب ہمیں دینا ہے، قبر میں ہمیں لیٹنا ہے، حشر میں جو سوال و جواب ہوں گے، حشر میں جو حساب و کتاب ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہوگا، فیصلہ وہ ہمارا ہوگا، جنتی یا جہنمی فیصلہ ہمارا ہوگا. اس میں اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں. تو ہم جو بھی عمل کریں وہ عمل ہمارے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہوتا. اگر ہم نے کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا کہ جس سے ہم اتنے سرخ رو ہو جائیں کہ اللہ انسان کو انسان بنا دے اور پھر جانور کو جانور بنا دے. تصوف کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہدایت پکڑنے والی باتیں ہیں. اگر انسان ہدایت پکڑے تو اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتا ہے، اور اگر وہ ہدایت نہیں لینا چاہتا، پھر انسان میں اور اس جانور میں کہ جسے ہم لوگ رٹو طوطا کہتے ہیں، اسے جتنا رٹاؤ اتنا ہی جانتا، اس سے آگے نہیں جانتا. تو پھر بھی تو وہ غنیمت ہے کہ اس کو سکھانے سے وہ سیکھ جاتا ہے. مگر انسان اگر اتنا کچھ سنے اور سننے کے بعد بھی اس پر عمل نہ کرے تو پھر اپنی قسمت پہ وہ لعنت کرے کہ اللہ اور اس کے محبوب کی قول و کردار پر وہ اس معیار پہ کھڑا نہیں اتر رہا. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے کچھ مریدین کے ساتھ سڑک سے گزر رہا تھا. ایک کتا راستے میں آ گیا اور میری طرف دیکھنے لگا. بایزید بستامی تھوڑی دیر تک کھڑے رہے اور ان کے مریدین بھی کھڑے رہے، اور پھر تھوڑی دیر میں کیا دیکھا، مریدین کے بایزید رونے لگے. مریدین نے پوچھا حضور کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کتا جو میرے سامنے سے گزرا
اس نے مجھ سے کچھ سوال پوچھے کہ یہ بایزید تم نے ایسا کون سا کام کیا کہ اللہ نے تمہیں انسان بنایا اور مجھے جانور بنا دیا؟ تم نے کون سا ایسا نیک عمل کیا کہ اللہ نے تمہیں انسان بنا دیا اور مجھے جانور بنا دیا؟ بایزید یہ تو بتا کہ جب لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، تمہارے ہاتھوں کو چومتے ہیں، تمہارے لیے اچھے اچھے اقسام کے کھانے تیار کرتے ہیں، تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، مگر میں جہاں سے گزرتا ہوں لوگ روٹی بھی پھینک کر دیتے ہیں، لوگ پتھروں سے مارا کرتے ہیں، لوگ مجھے دوڑایا کرتے ہیں، میں نے اللہ کا کیا بگاڑا اور آپ نے اللہ کا کیا بنایا؟ کتے کے سوال نے مجھے رلا دیا۔ تو کہنے لگے حضور آپ نے جواب کیا دی؟ تو کہنے لگے جواب کیا دینا ہے؟ میں اس کی باتیں سنتا رہا اور اپنی قسمت پہ میں خوش ہوتا رہا کہ اللہ نے مجھے کوئی جانور، کوئی پرندہ نہیں بنایا، اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا۔ تو حضور آپ نے جواب کیا دیا؟ کہا جواب کیا دینا تھا؟ جواب کچھ ایسا تھا نہیں جو اس کو دیتا، بس دل میں یہی جواب تھا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے انسان بناتا ہے اور جسے چاہتا ہے جانور بناتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے محبوب کی امت میں رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنے محبوب کی امت سے باہر بھی کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کے کرم کے فیصلے ہیں کہ اللہ جس پر کرم فرما دے اسے اشرف المخلوقات بنا دیتا ہے۔ والتین والزیتون وطور وسینین وہذا البلد الامین۔ اللہ نے انسان کو وہ خصلتیں عطا فرما دی کہ انسان کی خوبصورتی بیان کرنے سے پہلے اللہ نے قرآن مجید میں والتین والزیتون وطور سینین، تین کا بھی ذکر فرمایا، طور پہاڑ کا بھی ذکر فرمایا، والتین جو انجیر ہے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ تین قسم کھانے کے بعد اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا۔ تو اللہ جس انسان کے لیے قسمیں اٹھائے اور قسمیں کھائے اور اس کی خوبصورتی کیا اللہ قسمیں کھائے، آج وہ انسان اللہ کے در سے بھاگ جائے، اللہ کے حکم سے بھاگ جائے۔ ہماری اوقات کی اگر اللہ چاہتا تو ہمیں وہ کسی جانور کی شکل میں پیدا کرتا ہے، کسی پرندے کی شکل میں پیدا کرتا ہے۔ سڑکوں پہ کتنے کتے مرے پڑے رہتے ہیں، کتنی بلیاں مری پڑی رہتی ہیں، کتنے پرندے مرے پڑے رہتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا ان کو، بدبو آ رہی ہے پھینکو ہٹاؤ اور لے جا کے کوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے اشرف بنایا ہے اور اللہ نے اسی محبوب کے ذریعے سے یہ کہلوایا نہیں یہ میرا مومن ہے، یہ ایسے نہیں جائے گا، اسے غسل دو، اسے کفن دو، اس کی نماز پڑھاؤ، بڑے آرام سے لے کر اس سے قبرستان تک جاؤ، بڑے آرام سے اسے قبر میں رکھو، بڑے آرام سے اس کو ڈھانپو، اس کے سارے جو عیب ہے جو کچھ بھی قبر میں دیکھ لیں گے، مگر جو ظاہری حالت میں اسے نہلاؤ دھلاؤ، خوشبو لگاؤ، چٹا لباس پہناؤ، آرام سے لے جاؤ، جلدی نہ لے جاؤ، آرام سے لے جاؤ، قبر میں بھی آرام سے لے جاؤ۔ اللہ نے کتنا فضل کیا ہمارے اوپر، کیا ہم نے اس کا کبھی سوچا کہ اللہ کا کتنا فضل ہے؟ اگر وہ خنزیر بنا دیتا، کتا بنا دیتا، پرندہ بنا دیتا، کچھ اور بنا دیتا تو ہم اس میں ایک سوال نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ انسان میں کتنے انسان ایسے ہیں کچھ بھی بنا دیتا، مگر اللہ نے انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد اپنے پیارے محبوب کی امت میں رکھا ہے۔ یہ احساس انسان نہیں کرتا، اور جب اس اللہ کا حکم آیا تو ہم نے اس کے احکامات کی فراموشی کر دی۔ نماز کا حکم آیا تو اس سے بھاگ گئے، اخلاق کا حکم آیا اس سے بھاگ گئے، کردار کا حکم آیا اس سے بھاگ گئے، اور بھاگے کس لیے؟ دولت کے لیے۔ حضور نے فرمایا کہ جس چیز کی جو جگہ ہے اگر وہ اسی جگہ پر رہے تو انسان کامیاب ہے، اور اگر اس چیز کی جگہ اس نے بدل دی تو وہ ہلاک ہو گیا۔ زمین انسان کے پیروں کے نیچے رہنے والی چیز ہے، اگر زمین کے نیچے رہے تو انسان کامیاب ہے۔ کشتی پانی کے اوپر چلنے کے لیے ہے، جب تک اوپر چلے گی انسان کامیاب ہے۔ جب تک انسان کی زبان، اس کا کردار اچھا ہے وہ کامیاب ہے۔ جب تک اس کے اندر اس کے پاس نمازیں ہیں، اس کے روزے ہیں، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے، وہ صدقات ہے، وہ خیرات ہے، وہ اخلاق ہے، وہ تلاوت ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ مگر جس دل میں اللہ اور اس کے نبی نہیں بلکہ زمین رہتا ہے، جس دل میں حسد رہتا ہے، اس دل میں اللہ اور اس کا رسول نہیں رہتا۔ اور ہم نے دنیا کے ہر چیز کو اپنے دل میں بٹھایا سوائے اللہ اور اس کے رسول کی۔ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ میں کیا جانا ہے؟ وہ دولت کے جس کے پیچھے ہم نے بھاگا،
وہ ہمارے ساتھ جائے گی، یا اس کے ذریعے سے جو ہم نے مغفرت کرائی وہ ہمارے ساتھ جائے گا، ہمارا صدقہ ہمارے ساتھ جائے گا، ہمارا خیرات ہمارے ساتھ جائے گا، ہماری نمازیں ہمارے ساتھ جائے گی، ہمارا اخلاق ہمارے ساتھ جائے گا، ہمارا کردار ہمارے ساتھ جائے گا، ہماری نیکیاں ہمارے ساتھ جائیں گی، ہماری نمازیں جائے گی، تہجد جائے گی، تلاوت جائے گی، ہمارے جو اچھے بول تھے وہ ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گے۔ نہ یہ گھر جائے گا، یا نہ زمین جائے گی، یا نہ دولت جائے گا، نہ بھائی جائے گا، نہ کوئی اور جائے گا، کوئی نہیں جائے گا۔ وہ چیزیں جو ہم نے دنیا میں کیا، اچھا یا برا، وہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ مگر ہم نے جو مقصد تھا اس کو ضرورت بنایا، اور جو ضرورت تھا اس ضرورت کو ہم نے مقصد بنا لیا، یعنی کہ رد و بدل کر دیا۔ مقصد تھا اور ضرورت تھا۔ انسان کے پاس جو پیسے ہیں وہ پیسہ انسان کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ نے پیٹ سب کو دیا ہے، کھانا ہے، کمانا ہے۔ تو انسان کے پاس پیسہ ہونا اور پیسے سے کچھ خرید کر کھانا یا گھر بنانا، وہ کسی چیز کا انتظام کرنا، تو یہ پیسہ انسان کی ضرورت ہے، مگر اللہ انسان کی ضرورت نہیں، اللہ مقصد ہے۔ اللہ نے یہی تو فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ انسان کو تخلیق کرنے کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے، اور پھر فرمایا میں نے تمہارے لیے تمہارے مال، تمہاری اولادیں دنیاوی زینت بنا دی ہے، میری رحمت ہے یہ، تاکہ تم ان کی شوق میں جیو۔ تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ مقصد کیا ہے اللہ کے ہماری تخلیق کا؟ عبادت۔ اور ہم نے اللہ کو ہم نے مقصد نہیں رکھا، اللہ کو بھی ہم نے ضرورت بنا لیا۔ کاروبار نہیں چل رہا، یا اللہ میرا کاروبار چل جائے، یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، میں اتنے یہ کر دوں گا، اور جہاں کام ہو گیا پھر اللہ کو بھول گئے۔ جب تک کام نہیں ہوتا رہا، مسجد بھی آتے رہے، تہجد بھی آتے رہے، جب تک نہیں تھا شب قدر بھی آتے رہے، اور جہاں اللہ نے نواز دیا پھر مسجد کا دروازہ بھی ہم بھول گئے، مسجد میں بھی ہم نہیں آئے، مسجد کی راہ بھول گئے۔ تو جو مقصد تھا اس کو ضرورت بنا لیا، اور جو پیسہ ہماری ضرورت تھی اس کو ہم نے مقصد بنا لیا۔ تو ہر لیے ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ ہمارا مقصد ہمارے ساتھ رہے گا یا ہماری ضرورت؟ ضرورت جتنی بڑھے گی حساب اتنا سخت ہوتا جائے گا، اور اللہ قرآن میں وعدہ فرماتا ہے انسان تو ضرورت کے پیچھے اتنا نہ بھاگ، اس لیے کہ میں نے تمہیں تخلیق کیا ہے تو تمہاری ضرورت بھی میں ہی پوری کروں گا۔ میں نے تمہاری تخلیق کی، تمہاری ضرورت میں ہی پوری کروں گا۔ انسان ہاتھ پر مارتا ہے، اس کو اس کا رزق ملتا ہے، مگر جو مچھلیاں ہیں جو تالاب میں، ندیوں میں، سمندر میں رہتی ہیں، وہ کہیں کمانے نہیں جاتی، اللہ ان کا رزق ان کو بھی وہاں دیتا ہے۔ جو پیڑ کے چھالے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ جو ہواؤں میں چھوٹے چھوٹے کیڑے اڑتے رہتے ہیں، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ پرانی الماری ہو، پرانی دیمک ہو، یا کوئی بھی چیز جو پرانی جگہوں پہ چھپی ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی الماری پرانی ہو اس کو کھولیے، مکڑی کا جالا لگا رہتا ہے، ہر طرف سے بند ہے، مگر اللہ مکڑی کو بھی جالے اس الماری میں، اس جالے کے اندر اللہ اس کو رزق دیتا ہے۔ توکل تو کرے، اللہ پر یقین تو کرے۔ اللہ فرماتا ہے مجھ پر یقین تو کرو، میں تمہیں رزق دوں گا، اور وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تو وعدہ فرماتا ہے، مگر ہم ان تمام وعدوں کو درکنار کر کے ہم صرف اس ضرورت کے پیچھے بھاگتے ہیں جس کا حساب بڑی سختی کے ساتھ لیں گے۔ تو خسارہ ہمارا ہے، نقصان ہمارا ہے، اور اتنا نقصان ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا نقصان کتنا ہے۔ انسان دنیا میں کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، مگر مرنا امیر کو بھی ہے، یتیم کو بھی ہے، مسکین کو بھی ہے، غریب کو بھی ہے، ہر کسی کو مرنا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنا نقصان نہ کرو، اپنی آخرت برباد نہ کرو، اس لیے کہ یہ چیزیں جو تم نے ایک عمل کرو گے یہی تمہارے ساتھ جانے والی ہے، اور جو اللہ اس کے رسول سے تم نے محبت کیا وہ تمہارے ساتھ میں جانے والی ہے، دیگر کوئی بھی اشیاء تمہارے ساتھ میں جانے والی نہیں ہے۔ انسان نے اپنا نقصان کتنا کیا؟ پہلے رمضان سے دوسرا رمضان، دوسرے سے تیسرا، یعنی کہ پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔ دیکھیے کہنے اور سمجھنے والی بات ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ برکت، تیسرا عشرہ مغفرت۔ جب اللہ کی رحمت بٹی، چاروں اطراف سے لوگ آئے اور مسجد کھچا کھچ بھر گئی، پوری مسجد بھر گئی۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، پہلے عشرے میں پوری مسجد بھری ملی،
دوسرا عشرہ آیا، لوگوں نے چھوڑنے والے تو ویسے بھی چھوڑ دیتے ہیں، صرف بیٹھ کے سلائی مشین چلانی ہوتی ہے تبھی منہ میں مسالہ بھرے رہتے ہیں، صرف پیچکس کا کام کرنا ہوتا ہے تو بھی منہ میں بھرے رہتے ہیں، کچھ نہیں کرنا رہتا، گاڑی سے صرف گھومنا رہتا ہے تو بھی منہ میں مسالہ بھرے رہتے ہیں۔ تو یہ نہ سوچیں کہ یہ روزہ نہیں رکھ رہا، اللہ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی اور اللہ چاہتا ہی نہیں۔ ابھی بات آگے، پہلا عشرہ رحمت برسی، لوگ خوب آئے مسجد میں، پوری مسجد بھری رہی، انتظامیہ کمیٹی بھی مصروف رہی، امام بھی اسی چیز میں لگا رہا کہ کیسے لوگوں کی ان حاجات کو پوری کیا جائے، ٹنکی میں پانی ختم نہ ہو، دریا بھی صاف ستھری رہے، باہر بھی بچھے، نیچے بھی بچھے، اوپر بھی بچھے، ہر مسجد کا امام، ہر مسجد کے خادم، ہر مسجد کی کمیٹی اس میں لگی رہی کہ کہیں سے نمازی یہ نہ کہہ دے یار مسجد میں کیا انتظام رکھتے ہو۔ دوسرا عشرہ آیا، تھوڑی سی امام کو بھی راحت مل گئی، کمیٹی میں، اب تو لوگ آ ہی نہیں رہے، کہاں 3-3 4-4 مسجد بھر جاتی تھی، باہر دریاں بچھانی پڑتی تھی، اب وہ بھی نہیں، تو رحمت برسی، سب آ گئے، برکت ہوئی، پھر بھی آ رہے مگر کچھ کم ہو گئے، برکت ہوئی، مگر جب تیسرا عشرہ مغفرت آیا، مسجد بالکل خالی، بس اتنے رہ گئے جتنے ضرورت بھر کے ہیں، اور اس کے بعد صرف وہی 3 صف، وہی 4 صف۔ تو آپ کیا سمجھے، رحمت برسی پوری کائنات آئی، برکت برسی کائنات آئی، مگر مغفرت کے لیے سب نہیں آتے، کیوں؟ اللہ چاہتا نہیں مغفرت میں تمہارا حصہ ہو، اللہ چاہ ہی نہیں رہا کہ تمہاری مغفرت ہو، تمہاری مغفرت ہو تم جنت میں جاؤ، اللہ چاہ ہی نہیں رہا۔ اگر اللہ چاہتا تمہاری عبادتیں قبول ہوتی، روزے قبول ہوتے، تو تیسرے عشرے میں بھی آتے اور پورا آتے اور اللہ کو ہم راضی کرتے۔ ہمارے نہ آنے کا مقصد ہمارا کاروبار نہیں ہے، ہماری دکان نہیں ہے، ہماری دولت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی ناراضگی کہ ہم تیسرے عشرے میں نہیں آ پا رہے، روزے نہیں رکھ پا رہے، اللہ کی راہ میں کچھ دے نہیں پا رہے، رسول اللہ کی اتباع کر نہیں پا رہے، اور اس سے زیادہ ناراضگی ہو گئی جب مسجد میں وہی 3 اور 4 صف رہ گئے۔ مسجد خانہ کعبہ میں نماز پڑھی، لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے 1 ارب سے زیادہ ثواب ہے۔ خانہ کعبہ میں ایک وقت کی 1 رکعت نماز پڑھنا 1 ارب سے زیادہ ثواب ہوتا ملتا ہے، بے پناہ ثواب ملا نا۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے 500 گنا زیادہ افضل ہے۔ بیت المقدس کی نماز سے، بیت المقدس میں 1 رکعت نماز پڑھنا اگر 500 گنا ثواب عطا فرماتا ہے، تو مسجد نبوی میں اس سے بھی 500 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ عام مسجدوں میں 40 گنا ثواب ملتا ہے، رمضان میں 70 گنا ثواب ملتا ہے، تو عام مسجدوں میں 70 گنا ملا، بیت المقدس میں 500 گنا ملا، مسجد نبوی میں اس سے زیادہ ملا، 500 سے 500 گنا زیادہ ملا، اور خانہ کعبہ میں 1 ارب ملا۔ یہاں سے بھی ہم کچھ سمجھیے، خانہ کعبہ میں رحمت برسی، اللہ نے اپنے گھر کا دیدار عطا فرمایا، طوافیں بھی ہوئی، مقام ابراہیم پہ نمازیں بھی ہوئی، منا بھی گئے، عرفات بھی گئے، دعائیں مانگی، رحمت جھم جھم برستی ہے، نیکیاں خوب ملی، دیدار الہی بہت ہوا، اللہ کے نظارے بہت دیکھے، مگر جب مغفرت کی باری آئی تو خانہ روضۃ النبی کو دیکھنے سے بہت سارے لوگ پھر گئے۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ کعبہ ہے مگر کعبے کا کعبہ روضۃ النبی کیسے ہے؟ پتہ یہ چلا وہاں نیکیاں بہت مل گئیں، مگر مغفرت کی گارنٹی نہیں ملی۔ مغفرت کی گارنٹی تب ہوگی جب من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، شفاعت تو تب ہوگی جب روضہ نبی کی زیارت ہوگی۔ تو پتہ چلا بہت سارے لوگ خانہ کعبہ کے گرد گھوم کر صرف مجبوری میں، کس لیے کہ یہاں آئے ہیں تو جہاز ہمیں مدینے سے ملے گا اور مدینے سے میری روانگی، اس مجبوری میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب دل میں محبت ہو، دل میں الفت ہو، اس الفت میں، اس محبت میں اگر عبادت کم صحیح مگر مکمل کیا جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے اور اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ محبت ہو، عبادت کم ہی صحیح، روضہ نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اسی پر خاتمہ ہو گیا تو نبی نے فرمایا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے۔ تو نقصان کون کس کا کر رہا ہے؟ رحمت اور برکت میں ہم سب ہیں مگر مغفرت میں نہیں۔ ہم بس سوچنا یہ ہے کتنا اللہ نے ذلیل کر دیا، روزہ رکھنے سے بھی رہ گئے اور نمازیں پڑھنے سے بھی رہ گئے، مسجد آباد کرنے سے بھی رہ گئے۔ تو یہ وہ لعنتیں ہیں جو برستی ہیں ہم پر اور ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی لعنتیں ہیں
کہ ہم مسجدوں سے دور ہیں، ہم نمازوں سے دور ہیں، عبادت و ریاضت سے دور ہیں، ہم یہ اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے در پہ بلاتا ہے، جسے نہیں چاہتا اسے نہیں بلاتا۔ آپ لاکھ کوشش کر لو نہیں آ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دل میں نہ تو اللہ کا خوف ہے نہ نبی کی محبت ہے۔ تو یہ نہ سوچیں کہ اب میں کاروبار میں لگ گیا، اب میں کمانے میں لگ گیا، اب میرے پاس میں یہ کرنا ہے، اب سیزن آ گیا۔ یہ سیزن وغیرہ سب بہانہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے میں تمہیں رزق دوں گا، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں اس کی جزا دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ پورا کرتا ہے، مگر ہم اپنے ذریعے سے اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے ہم لگ گئے۔ اللہ کا قرآن کچھ کہتا ہے اور ہم کچھ کہتے ہیں۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لہٰذا گزارش کرنا یہ ہے کہ آپ اپنا قیمتی زکوٰۃ فطرہ برباد نہ کریں، اور جس کو بھی دیں فطرہ اور زکوٰۃ وہ آپ بتا کر دیں گے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ فطرہ ہے، تبھی آپ کا زکوٰۃ ادا ہوگا، تبھی آپ کا فطرہ ادا ہوگا۔ آپ نے اگر پہلے دے دیا اور پھر سوچا کہ اچھا وہ جو ہم نے فلانے کو دیا وہ زکوٰۃ ہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو آپ دینے سے پہلے اس کی نیت بھی کریں گے اور دینے والے کو بھی بولیں گے یہ زکوٰۃ ہے، یہ فطرہ ہے، اس کے بعد ہی آپ کی زکوٰۃ یا فطرہ ادا ہوگا۔ تو اللہ ہمیں اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے بتایا اللہ اس پر مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب